اللہ 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 اللہ۔ ایک دفعہ ایک خارجی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں کے مجمع میں سوال کیا۔ اس نے کہا کہ حضرت علی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں بھی اسلام کے بڑے فتوحات ہوئے، سیدنا عمر کے زمانے میں تو 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام، بائیس لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیل گیا، اور سیدنا عثمان جیسے نرم دل آدمی کے زمانے میں بھی 44 لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیلا، اور انطاکیہ سے اور شام سے لے کر کابل تک کے ملک فتح ہو گئے۔ لیکن آپ جب سے خلیفہ بنے ہیں ایک چھوٹی سی بستی بھی فتح نہیں ہوئی، بلکہ آپ نے دارالخلافہ بھی مدینہ کو تبدیل کر کے کوفے میں بنا دیا۔ حضرت نے فرمایا بات سنو، اگر سمجھنا چاہتے ہو اور اگر ضد ہے، اناد ہے، معاند ہو، سائل نہیں ہو تو جاؤ، پھر دفع ہو جاؤ۔ اور نے کہا نہیں جی میں تو سمجھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بات سنو، دارالخلافہ میں نے اس لیے تبدیل کیا کہ حضرت عثمان مدینے میں شہید ہوئے ہیں، اب میں نہیں چاہتا تھا کہ دوبارہ مدینہ رسول میں جنگ ہو، اس لیے میں نے اپنا دارالخلافہ کوفے منتقل کر دیا کہ اگر دشمن میرے ساتھ لڑیں گے تو کوفے میں لڑیں گے، مدینے میں تو نہیں لڑیں گے نا۔ وہ تو میں نے مدینہ پاک کے حرم کی حرمت اور عزت اور احترام کے لیے تبدیل کیا۔ باقی یہ بات کہ میرے دور میں فتح کوئی نہیں ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ابو بکر، عمر، عثمان خلیفہ تھے تو وزیر علی تھا، اور جب میں خلیفہ بن گیا تو تم جیسے وزیر بن گئے، تو فتح کیسے ہو سکتی ہے؟ فتوحات کیسے ہو سکتی ہے؟ نسوار منہ میں رکھی ہو تو اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے، گندے منہ سے اللہ کا کیا ذکر کرے؟ یہ ہماری قوم بھی بڑی عجیب ہے، کبھی نسوار رکھ کے تم نے بیوی کو بھی بوسہ دیا ہے، وہاں بدبو آتی ہے، اللہ کا نام لیتے ہوئے حیا نہیں آتی۔ تو ایک پٹھان کو میں نے سمجھایا کہ یہ نہ کرو، کہتے ہیں کیا کرے خوچے، ہم بڑا خبیث ہے، ہم نسوار نہیں چھوڑ سکتا، عمرہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا نہ ہو۔ میں نے کہا بھی تم جاؤ، تمہارے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اسرائیل کو بھیجیں گے انشاءاللہ۔